بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، کیوں بالتحقیق کہ ہدایت کے راستہ گمراہی کے راستے سے الگ ہو گئے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر جس شخص نے شیطان کو انکار کر دیا، اس کے راستے کو انکار کر دیا اور ایمان لایا اللہ پر، تو اس نے اللہ کی رسی کو بہت ہی مضبوط اور اس حلقے کو بہت مضبوطی کے ساتھ اس نے پکڑ لیا. ایسا لا انفصام لہا کہ وہ چھوٹنے والا ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ وہ اللہ جو ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے، جو ظلمت تاریکیوں سے نکال کر کے نور روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو لوگ منکر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان روشنی سے نکال کر اس کو ظلمت کی طرف لاتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات پہلی مجلس میں گزری تھی، اس آیت کریمہ کا نام آیت الکرسی تھی، جس پر میں نے مختصر اس کی فضیلت اور اس آیت کریمہ کی اہمیت اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی جو ایک روح کا حکم دیا گیا اس آیت کریمہ کے سلسلے میں، اس پر بھی میں روشنی ڈالا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ اس کو ہر شخص پڑھے بھی، یاد بھی رکھے اور اس کا وظیفہ رکھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور تمنا تھی کہ ہماری ہر ایک امت کے سینے میں آیت الکرسی ہو۔ تو اس پر میں نے گفتگو کی تھی، بڑی فضیلت اور بڑی برکت والی آیت تھی۔ اب اس وقت جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں بہت ہی واضح اور دو ٹوک بات کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں شک و شبہات اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، جہاد کے زور سے پھیلا ہے، ورنہ اسلام کے ماننے والے تو تھے نہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ نے گویا کہ تلوار اور جہاد کے زور سے اسلام کو پھیلایا، اور آج تک کے تلوار ہی کے زور سے اسلام بھی پھیل رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو شک اور شبہات تو صرف ایک آیت قرآن کریم کی یہ پڑھ لے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی اور فتویٰ دیتا تو کہا جاتا کہ یہ مدرسے والوں کی بات ہے، یہ فلاں بزرگ کی بات ہے، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا صحابہ کی بات ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے بس ایک جملے میں فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، اس کے قبول کرنے میں بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اس پر عمل کرنے میں بھی کوئی زور و زبردستی نہیں، چونکہ اسلام کا تعلق ایمان سے، ایمان کا تعلق اسلام سے، اور یہ دونوں چیزیں قلب سے تعلق ہے، ظاہر سے تعلق نہیں ہے، اور قلب میں جو چیزیں خوشی سے آتی ہے وہی ہمیشہ رہتی ہے، اور جو چیزیں زور و زبردستی اس میں ڈالا جائے وہ جلدی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے اسلام کو ایک خوشی کا دین قرار دیا گیا، ایک بہت ہی آسان دین قرار دیا گیا۔ یہاں پر نہ کوئی مال، نہ کوئی کسی طرح سے لالچی اور حرص و طمع کی بنیاد پر اسلام میں آنے کے لیے کہا گیا، بلکہ اگر ہم اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اور حیات میں کہیں کوئی ایک مثال ایسا نہیں ملتا کہ جہاں آپ یا آپ کے صحابہ نے زبردستی کا معاملہ کیا ہو، جبکہ بڑے بڑے شریر قسم کے لوگ، بڑے بڑے فتنہ خور لوگ، بڑے بڑے اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگ، بہت زیادہ اسلام اور اسلام والوں کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ، کبھی وہ مجبور ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اب تم مجبور ہو گیا ہے، اب اسلام کو قبول کرو، تب ہم تمہاری کچھ مدد کریں گے، تمہارے ساتھ کچھ خیر بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ نہیں، بلکہ آپ نے کبھی بھی اسلام کی دعوت ایسے لوگوں کو دیا ہی نہیں، بلکہ آپ اپنی بات، اسلام کی خوبیاں، اپنے اخلاق ان کے سامنے پیش فرمایا۔ کبھی بھی نہیں آپ نے ان کو تلوار یا دھمکیوں کے ذریعے سے کبھی ان کو کہا ہو۔ کیوں؟ اسلام ایک دل کی پسندیدگی چیز ہے، خوشی کا نام ہے۔ آدمی اسی وقت کسی کی عزت کرتا ہے بہترین، اور وہ خوشی اور وہ عزت اچھی لگتی جب کوئی دل سے کرے، اور اگر دل سے نہ کرے تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ لہذا اسلام اسی طرح سے ہے، ایمان اسی طرح سے ہے کہ اس کو خوشی کے ساتھ کیا جائے۔ آپ کراہتاً زبراً اگر نماز کسی کے ڈر سے پڑھیں گے تو کوئی لطف مزہ نہیں آئے گا، لیکن آپ خوشی کے ساتھ میں ہلکی نماز چھوٹی رکعت کے ساتھ پڑھیں تو اس میں کیا ہے؟ مزہ بھی ہے، لطف بھی ہے، اطمینان ہے اور سکون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو نماز پڑھتے جب دیکھا تھا تو بہت ہی وہ جلدی سے پڑھا، یعنی مختصر نماز پڑھا۔ جلدی کے مطلب یہ، صحابہ تو بہت دیر سے نماز پڑھا کرتے تھے، اطمینان و سکون سے پڑھتے تھے وہ لوگ، لیکن وہ نوجوان ذرا سا کیا ہوا کہ وہ ذرا مختصر، جلدی، اس مطلب کہ ٹائم کم میں اس نے 2 رکعت پوری کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے ذرا سا ڈانٹے بھی کہ رے تم نے نماز پڑھی یا کھیل کیا؟ اتنی جلدی کوئی نماز پڑھتا ہے؟ اب آج کے زمانے کے حساب سے سمجھ لیجئے کہ کتنے جلدی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔
پھر سے پڑھو، ٹھیک سے پڑھو۔ تو اس نے ڈر سے فوراً رکعت باندھی اور دیر سے نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز سے جب وہ نوجوان فارغ ہوا تو خوش ہوئے اور ہاتھ رکھے سر پر، کہا بیٹا کتنا اچھا تو نے نماز پڑھی، کتنی اچھی نماز تھی تمہاری، میں بہت خوش ہو گیا۔ ایک بات بتاؤ کہ اس نماز میں تجھے مزہ لطف آیا یا پہلی والی نماز میں؟ نوجوان نے کہا کہ اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو بتاؤں، میری پہلی نماز مجھے بہت سکون دی اور مجھے بہت اس میں لطف اور مزہ بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ نماز سے تو میں خوش ہو گیا دیکھ کر کے، تم کو نماز اچھی پڑھنی آتی ہے تو اس نماز میں زیادہ تم کو مزہ آنا چاہیے۔ کہا کہ نہیں، مجھے اس نماز میں مزہ آیا، اس میں مجھے سکون ملا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ اللہ کی محبت میں پڑھا تھا یا آپ کے ڈنڈے کے ڈر سے میں پڑھا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی کام اگر زبردستی دکھاوا کیا جائے تو قلب دل اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تھوڑی دیر تو آپ مطمئن ہو جائیں گے، لیکن بستر پر جائیے دیکھیے آپ مطمئن نہیں ہوں گے اگر اس پر غور و فکر کریں گے۔ تو اسلام بھی اسی طرح سے خوشی کا دین ہے، یہ زور و زبردستی کا دین ہے ہی نہیں ہے۔ نہ اس میں کہیں ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا، نہ گردن کاٹنے کا حکم دیا گیا کلمے کے لیے، بلکہ قرآن کریم کے 5ویں جز میں اللہ نے فرمایا اگر تم سفر کرتے ہو اور سفر کے حالت میں اگر تم کو کوئی سلام کر دے تو تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا اور اس کو کافر سمجھ کر کے اس کو قتل نہیں کر دینا، نہیں کرنا، منع فرمایا۔ حالانکہ اگرچہ وہ مسلمان نہیں لیکن سلام تو کیا ہے، اس کو سلام کی سلامتی دو، قتل نہیں کرو۔ اتنے تک کہ اسلام نے پابندی لگائی، اسلام کا اس قدر اس کی خوبیوں کو اس کو اجاگر کیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام اپنی پوری حیات میں کبھی بھی کسی سے اسلام کے سلسلے میں یوں نہیں فرمایا زبردستی تم یہ کام کر لو۔ حالانکہ مجرم قسم کے لوگ آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کی جماعت ہے اور بنو سلیم قبیلے کا سردار جو تھا وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ اسلام بھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن اب اسلام کا بول بالا مدینے میں ہے، اب اس کی سرداری چلی گئی، اب وہ بہت ہی غربت کی کیفیت میں آ گیا ہے وہ آدمی۔ اب وہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں عزت دیے، احترام کیے، عزت کے ساتھ اس کو بیٹھائے، اور وہ شخص ہے بنو سلیم قبیلے کا وہ سردار جو 70 صحابہ کو جس نے شہید کیا تھا، اتنا بڑا قاتل آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فوراً بدلہ لیتے یا کچھ سختی فرماتے۔ آپ نے بڑی محبت سے پوچھا کھانا پینا؟ آگے بھوک مجھے لگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھی کچھ نہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اس کو مدینے کے گلیوں میں لے جاؤ، ذرا تفریح بھی کرا دو اور کسی کے ہاں پوچھ لو اگر کھانا ہے تو اس کی مہمان نوازی کر دے۔ لہٰذا آپ لے گئے چند لوگوں کے گھر میں، لیکن کہیں کسی کے ہاں وقت میں ملا نہیں کھانا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ باہر نکلی، کہا کہ سلمان فارسی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے لیکن میری چادر ہے، جا کر کے اس کو گروی رکھو اور آٹا لے کر کے آؤ، میں اس کی مہمان نوازی میں کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر، کس قدر وہ زمانہ ہے، آج کھاتے پیتے ہم لوگ اسلام کو بھول بیٹھے ہیں، اسلام کی قدر کو بھول گئے۔ چادر لے کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب یہودی شمعون کے یہاں پہنچے جو گروی رکھتا تھا اور دیا لیا کرتا تھا قرضہ، وہ چادر دیکھ کے کہنے لگا کہ کیا محمد کی بیٹی کے گھر میں کوئی بڑی مجبوری آ گئی ہے کیا؟ سمجھ گیا ہو، اس لیے وہ چادر کئی مرتبہ گروی رکھی گئی تھی،
تو جانتا تھا جب فاطمہ کے یہاں کوئی مجبوری بڑی آتی ہے، بڑی ضرورت، یہ بہت اہم کام، تب یہ چادر گروی کے لیے آتی ہے میرے پاس، عام کے شوق کے لیے نہیں۔ جیسے آج ہم لوگ خوشی کے کھانے کے لیے، شادی بیاہ، برتھ ڈے کے لیے گروی رکھ لیتے ہیں، لوگ لون پہ لے لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، قرضہ لے کر لیتے ہیں۔ تو شمعون یہودی کہنے لگا کہ سلمان، یہ چادر جو آئی ہے ابھی کچھ دن پہلے واپس گئی تھی، اب اتنی جلدی کیا مجبوری آ گئی؟ کوئی بڑی مجبوری آئی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ایک مجبوری ہے۔ اس نے بتایا کہ قبیلے بنو سلیم کا سردار اس وقت آیا ہوا ہے، اس کی روٹی اور مہمان نوازی کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ، وہ جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا قبیلے کے سردار، اس وقت اسلام کا بہت بڑا دشمن، جس نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا بلا کر کے، جس پر نبی کریم علیہ السلام مہینوں نہیں سالوں تک کے دعا اور قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ دشمن ہے، آج جو لوگ بدنام کرتے ہیں اور جو اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ تلوار، زور، زبردستی، جہاد کے ذریعے سے وہ قرآن کا مطالعہ کریں، اور ان کی شکایت اور غلا کرنے سے زیادہ اپنے لوگوں سے بھی یہ غلا اور شکایت ہے کہ جو لوگ آج کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی ہاں اسلام میں کچھ سختی ہے، کہیں کوئی سختی نہیں ہے، خوشی سے ہے تو رہو، نہیں ہے تو چلے جاؤ، فیصلہ تو قبر کے گڑھے میں ہو جائے گا، فیصلہ تو میدان محشر میں تو ہوگا، فیصلہ تو جنت اور جہنم اسی لیے اللہ نے بنا رکھا ہے۔ تجھے اگر اسلام پر چلنا، جینا، مرنا، اس کی مصیبت اور یہاں آزمائش اچھی نہیں لگتی ہے، بن جائیے یہودی، بن جائیے کفر میں چلے جائیے، عیش کیجیے، خوب خوشی کی مست کی زندگی گزاریے، قبر میں جاتے ہی ایک ہی سوال میں، ایک ہی جھٹکے میں اللہ فائنل کر دے گا، من ربک ما دینک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، کہاں سے آئے ہو، لا اکراہ فی الدین۔ شمعون یہودی کہنے لگا کہ صرف ایک ایسے دشمن کی مہمان نوازی اور روٹی کھلانے کے لیے فاطمہ محمد کی بیٹی اتنی بڑی قربانی پیش کر رہی ہے، پتہ چلا کہ یہ دین اور دین والے بہت بڑے با اخلاق لوگ ہیں۔ سلمان مجھے لے چلو، اب میں مہمان نوازی اس کی کروں گا۔ آیا نبی کی خدمت میں اور آ کر کے کلمہ پڑھا شمعون یہودی ہے، کہا کہ یا رسول اللہ اب اس کی مہمان نوازی میں ہی کروں گا۔ کیا تلوار اٹھائے رسول اللہ؟ کیا آپ نے زور و زبردستی کی؟ کیا آپ نے کسی طرح اس کے ساتھ میں دھمکی کا معاملہ کیا؟ اللہ اکبر، لا اکراہ فی الدین، قرآن پڑھیے، اسلام کی خوبیاں یہاں ہیں، ناولوں میں نہیں ہیں، فلمی دنیا والے آپ کو نہیں بتائیں گے، کوئی پروفیسر کالج اور یونیورسٹی میں بیٹھ کر کے کرسیوں کے نرم گدوں پر وہ نہیں بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ کسی مولوی سے سیکھیے جو چٹائیوں پر بیٹھ کر کے قرآن سیکھا اور سمجھا ہے، وہ بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ قدر کیجئے، اسلام کی بھی قدر کیجئے، علماء کی بھی قدر کیجئے، قرآن کی قدر کیجئے۔ کوئی زور و زبردستی نہیں، کلمہ پڑھا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد۔ نبی کی مجلس میں ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کونے میں جلدی سے پیشاب کرتا، واقعہ بہت مشہور ہے۔ صحابہ دیکھیں کہ مسجد کو ناپاک کر رہا ہے اور کونے میں پیشاب کر رہا ہے، دوڑے روکنے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، زمین پاک ہو جائے گی، دل مت توڑو۔ اسلام یہ ہے، میں صاف کروں گا، پانی ڈالوں گا، زمین پاک ہو جائے گی، اگر دل ٹوٹ گیا تو جوڑنا مشکل ہوگا۔ نبی بااخلاق تھے ہمارے، جی بھر کر کے وہ پیشاب کیا، کپڑے اٹھا کر کے پیشاب کیا، اس کو پتہ نہیں تھا یہ مسجد ہے، یہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، پیشاب سے جب فارغ ہوا آپ نے بلایا، آپ نے فتویٰ نہیں لگا کہ یہ ناپاک ہو، یہاں نہیں آ سکتے ہو۔ آج تو بہت سارے فتوے مسجدوں میں لگا دیے ہوئے ہیں، کنڈیشن آنے دو،
جب ایک مرتبہ جھکے گا تو اللہ توفیق دیا تو ہمیشہ جھک جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی اٹھائے اور آپ پاک کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن صحابہ نہیں دیے، یار میں کر لوں گا۔ خیر وہ بیٹھا اور آپ اس کے ساتھ خیر و عافیت پوچھے، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا کہ اسلام قبول کر۔ 3 دن ٹھہرا اس نے، لیکن ایک بار بھی نہیں حدیث پاک میں کہ آپ نے اس سے یہ کہا ہو کہ اسلام قبول کرو گے، کلمہ پڑھو گے میرا، تب کھانا دیں گے، تب تم کو مسجد میں بیٹھنے دیں گے، تب تم کو ایسا کریں گے، یا کوئی آزو بازو کان میں آ کر کے کوئی صحابی کوئی دھمکی دیا ہو، کوئی نہیں۔ اچھے سے کھلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھ اپنی نگرانی میں رکھتے، یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے۔ 3 دن کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں اس کلمے کو پہنچانے کے لیے مجھے جانے دیجیے، میں جس طرح اسلام کو قبول کیا اپنی بستی والوں کو بھی کلمہ پڑھاتا۔ 3 دن رہنے کے بعد کلمہ پڑھا اور وہ رخصت ہوا۔ رخصت بھی اللہ اکبر، ایسا آپ نے فرمایا عثمان پیدل آیا ہے، اونٹ اس کو دے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک اونٹ لائے، دے دی۔ طلحہ ذرا کھجور کی کچھ بوریاں دے دو، بیچارہ غریب آیا ہے دور سے، ہم لوگ طرف سے ایک ہدیہ تحفہ اس کے لیے ہو جائے۔ ابو درداء اگر جوڑا ہے کوئی کپڑا تو اس کو دے دو، ایک نیا پہنا دو۔ آیا تب پرانا پھٹا پہن کر کے، اب اس کو ایک ایسے نوشے کی طرح بھیج رہے ہیں۔ آج یہ سب اخلاق ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ اسلام تو اخلاق سے پیدا ہے، اخلاق پیدا کیجیے۔ اسلام کی جو خوبی ہے وہ اخلاقی زندگی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ نوشے کے طرح اللہ کے رسول جوڑا دلوائے، کھجور کی 1-2 بوریے جمع ہو گئی، اونٹ بھی مل گیا، کچھ تحفے بھی نقد مل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اس سے کچھ نہیں پوچھے، بس اے مسلمان رخصت، گھر جانا ہے جاؤ۔ ہاں آپ نے پوچھا تھا یہیں رہو گے یا بستی جاؤ گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہاں رہ کے کیا کروں گا، میں بستی جا کر کے آپ کا یہ پیغام لوگوں کو پہنچاؤں گا۔ محنت کیجئے، آپ دنیا میں جا کر کلمہ کسی کو نہیں پڑھائیے، بے نمازی بچے بیوی کو نمازی بنائیے گھر میں، یہ سب سے بڑی دعوت ہے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو دیندار بنائیے، یہ بہت بڑی تبلیغ ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیے، بہت بڑی تبلیغ ہے۔ آپ اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلائیے، قسم خدا کی یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ اگر آپ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں پھریں، یا ایک مولوی صاحب پوری زندگی ممبر و محراب پر بیٹھ کر کے لوگوں کو قصے اور لوگوں کو بیان تفسیر سنائے، لیکن اپنی آل اولاد کو اگر حرام روزی دیتا ہے تو سارا پانی پانی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنے بچے کو حلال روزی دیتا ہے، حلال تجارت کرتا ہے، بڑی تبلیغ ہے یہ۔ اپنے بے نمازی بیوی کو نمازی بناتا، بڑی تبلیغ ہے۔ اپنی بیوی کو پردہ کراتا ہے، یہ بڑی تبلیغ ہے۔ اپنے بچوں میں دینداری پیدا کرتا ہے، یہ بڑی تبلیغ ہے۔ آج تو ہم لوگ اسلام کو دوسروں کے لیے رکھا، اپنے لیے نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھائے، سامان رکھوائے، اور آپ اس کو رخصت ایسے کر رہے ہیں جیسے خود کا بہت قریبی مہمان ہے، اور چند قدم آپ باہر مدینے سے تک جاتے ہیں۔ رخصت کیے، چند دنوں میں 100 سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لایا اس شخص۔ کیا جنگ ہوئی تھی؟ کیا وہاں پہ جنگ احد کا مسئلہ آیا؟ جنگ بدر کے معاملات پیش کیے گئے، تلوار اٹھائے گئے؟ کیسے مسلمان ہوتے تھے؟ 3 ہی دن میں وہ 100 آدمی کو مسلمان بنا لیتے تھے۔ ہم تو 70 سال میں اپنے گھر میں بھی دین نہیں زندہ کر پاتے۔ 60 سال کی زندگی لوگوں کی بے نمازی گزر رہی ہے، ہم اس کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ وہ تو چند دنوں میں کیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد،
دین اسلام میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، خوشی ہے آؤ، نہیں ہے تو جاؤ، راستہ کھلا ہوا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف حتیم میں تشریف فرما ہے، ایک کم سن نوجوان لیکن یتیم، زیادہ عمر بھی نہیں، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی گھر میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، والد نہیں ہے، آپ کہیں کچھ مزدوری بھی نہیں کر پا رہے، کسی کے کام کر کے کچھ بھی نہیں لا پاتی ہیں، کیسے گھر کا کام؟ کہا کہ بیٹا جانا چاہتی ہوں میں کہ کہیں کسی کے کام کر لوں، کوئی مزدوری کر لاؤں، لیکن میرے پاس ایک بڑی چادر کی ضرورت ہے۔ غور سے سنیے میرے بھائی بزرگوں، ماں بہن، ایک بڑی چادر ہوتی اگر میرے پاس تو میں حیا کا چادر پردہ کر کے جاتی باہر، لیکن میرے پاس ایک بڑی سی چادر نہیں ہے تو میں اپنے کھلے سر کھلا جسم سے باہر جانا میرے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے میں باہر نہیں جا پا رہی ہوں۔ آج تو چادر اتار کر کے لوگ جا رہے ہیں، چادر اتروا کر کے ہم بھیج رہے ہیں۔ یہ پیسے کے سوال نہیں ہوں گے، حیا کا سوال ہوگا، پردے کا سوال ہوگا۔ بیٹا اگر بڑی چادر ہوتی نا تو میں باہر جا کر تیرے لیے مزدوری کرتی اور اچھی روٹیاں پکا کے کھلاتی، لیکن نہیں ہے میرے پاس۔ کہا کہ امی میں اپنے چچا سے جا کر کچھ مانگ لوں قرضہ، اس لیے ان کے پاس میں کچھ دولت ہے، پیسے ہیں، مانگ لوں؟ کہا کہ بیٹا وہ نہیں دیں گے، ہم جانتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کرتے تھے۔ کہا کہ پھر بھی اب والد نہیں تو کہیں رحم آ جائے ہماری یتیمی پر، ہم کو جانے دیجیے۔ کہا کہ جا کے دیکھ لو، اگر ہو سکے تو ایک میرے لیے ایک بڑی چادر کا انتظام کر دو، تب اوڑھ کے میں کچھ مزدوری کر لوں گی۔ کل کے کافر میں بھی حیا تھی، کل کے ایسے لوگوں میں بھی پردے کی کیفیت تھی۔ آج ہم اپنی عورتوں کو کتنا آزاد کر دیے ہیں، آج ہم اپنی بیٹیوں بہوؤں کو کتنی آزادی چھوڑ دیے ہیں، اور یہ گیت گاتے ہیں کہ زمانہ جدھر چلے ادھر چلے۔ اسلام کا نام یہ نہیں کہ زمانہ جدھر چلے ادھر چلے، بلکہ اسلام جدھر ہم کو چلائے گا ادھر چلیں گے، تب اسلام اور ایمان رہے گا۔ گیا وہ خوشی سے کہ شاید چچا دے دے، لیکن چچا نے ڈانٹا بھی، واپس کر دیا۔ دل ٹوٹا، بچہ روتا ہوا واپس۔ ایک شخص راستے میں دیکھا تو کہا کہ کیا ہوا بھائی، خوشی سے جا رہے تھے، روتے ہوئے آ رہے ہو؟ قصہ پورا سنایا۔ کہا کہ دیکھو اس وقت میں مکہ میں ایک شخص ہے جو تمہاری ضرورت کو پوری کر دے گا۔ کہا کہ نام بتائیے؟ کہا کہ محمد ہے جو حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلے جا تم وہاں، تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے۔ ماں کی خدمت میں آیا، سنایا سب کچھ، کہا ایک شخص کا نام بتایا ہے محمد، وہ حتیم میں بیٹھے کعبے کے پاس۔ ایک شخص نے کہا کہ ان سے تیرا کام ہو جائے گا، تو امی اجازت دے دو تو میں جا کر کے وہاں بھی سوال کر لوں۔ کل کا ایک بیٹا اپنی ماں کی چادر کے لیے در در بھٹک رہا ہے تاکہ میری ماں کی حیا نہ اترے، میری ماں بے حیا نہ ہو۔ عورت نے کہنے لگے کہ بیٹا محمد تو ہے لیکن تجھے شاید ابھی معلوم نہیں ہے، ان کا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے۔ ان کے پاس جو جاتے ہیں یا کچھ ہوا تو کہیں مجھے خطرہ، ڈر ہے کہ تم کو تو تمہارے کام اور میرا کام تو وہ کر دیں گے، لیکن کہیں تمہارا دین وہ نہ لے لے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتی ہوں کہ تم ان کے پاس اپنی حاجت ضرورت رکھو۔ اس لیے دین ضروری ہے، اپنا باپ دادا کا دین رکھنا ضروری ہے بیٹا۔ کہا کہ امی ہم دین بالکل نہیں دیں گے ان کو اپنا، کسی طرح سے ہم نہیں ان کے دین کو قبول کریں گے، آپ جانے دیجیے مجھے۔ کہا کہ جاؤ خاص خیال رکھنا اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنے باپ دادا کا۔ وہ آیا بچہ، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا، لیکن پہلی بات اور پہلا جملہ، آپ سے میں کہوں کچھ تو آپ کریں گے نہیں کریں بات کی بات، لیکن آپ ہم سے ہمارے دین کے بارے میں کچھ مت پوچھیے گا، دین کے بارے میں کوئی بات ہم سے آپ مت کیجیے گا، تب میں اپنی ضرورت آپ سے رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹا بول، میں تیرے دین کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا،
کیا ضرورت، کیا تقاضا ہے تیرا؟ کہنے لگا یہ معاملہ ہے، میری ماں بیوہ، میں یتیم، ماں مزدوری کے لیے باہر جانا چاہتی لیکن اس کے پاس کچھ چادر نہیں ہے، اگر آپ ایک حیا کی چادر کا انتظام کر دے تو میری ماں اوڑھ کر کے باہر مزدوری کر کے اگر آئے گی تو کچھ کھانا پینا گھر میں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، آپ اپنی چادر سر سے اتارے اور اس بچے کے حوالے کر دیں، میرے پاس تو دوسری کو چادر تو نہیں، لو میری چادر، ہم تھوڑی دیر کے لیے کھلا رہ جائیں گے یہ مناسب ہے، لیکن تیری ماں سر ڈھک جائے، جاؤ یہ چادر لے کے جاؤ۔ نوجوان بہت خوش ہوا بچہ، اور خوش ہو کر کے چادر لے کر کے گیا۔ ماں پہلی نظر میں بیٹا سے پوچھا، بیٹا کہیں ایسا تو نہیں دین تمہارا بچا ہے یا نہیں بچا ہے؟ اس لیے اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جو محمد کی ایک بات سن لیتا اس کا ہو جاتا ہے، نبی کے قریب ہوتا، اس کے اخلاق اتنے متاثر کن ہیں کہ وہ اسی کا بن جاتا ہے۔ یہ مکہ میں چرچا تھا، لوگوں میں یہی دہشت، یہی خوف۔ آج یاد رکھیے میرے بھائیوں بزرگوں، آج جو لوگ اسلام اور اسلام والوں سے جو دشمنی کر رہے ہیں وہ آپ کی تعلیم کی وجہ سے نہیں، آپ کی دکان تجارت کی وجہ سے نہیں، آپ کی مالداری کی وجہ سے نہیں، آپ کی فیملی کی وجہ سے نہیں، وہ صرف اس لیے دشمنی کر رہے ہیں۔ اگر ان کو اسی طرح ٹچ نہیں کرتے رہو گے تو اسلام تو اور پھیلتا چلا جائے گا اور اسلام کی خوبیاں بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس کے ذہنی انتشار میں رکھو ہمیشہ، تاکہ یہ اپنے آپ کو اسلام کی خوبیوں کی بات باہر نہیں کر سکے اور اسلام پھیلا نہ سکے۔ ورنہ کیا ہے، ہمارے سے تو زیادہ دولت اس کے پاس ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس سارا محکمہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس میں کیا ہے؟ لہذا یہاں مال، دولت اور تجارت، تعلیم، نوکری یہ سب کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنے نام، اپنی عبادت، اپنی اذان اور نماز کے ساتھ نہیں رہے، یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر دیتے ہیں، بچہ لے کے جاتا ہے، ماں کی خدمت میں پیش کرتا ہے، ماں سے کہتا ہے امی بڑے بااخلاق تھے وہ، میرے دین کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے، اور یہ چادر کہیں اور سے لا کر کے وہ نہیں دیے بلکہ اپنی چادر آپ کو اتار کر کے دیے، اس سے بڑا اور کون ہو سکتا بااخلاق؟ ماں نے کہا بیٹا چل مجھے بھی لے چل، پہلے میں اب کلمہ پڑھوں گی چادر اوڑھ کر کے، بعد میں مزدوری کروں گی۔ اللہ اکبر، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد۔ آپ ادھر ادھر مت بھٹکیے، اپنے گھر میں اسلام کی خوبیاں بیٹھ کر کے بیان کیجیے، آپ قرآن رکھ کر کے کبھی اپنے گھر والوں کو اسلام کی اہمیت بتلائیے، کالج میں پڑھنے والی بیٹی اور بیٹوں کو کبھی خدا کرے آپ بیٹھ کر کے بتائیے، اس کو سمجھائیے، نہیں تو مرتد ہونے کے لیے لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ باپ پر ذمہ داری، گھر کے بڑے بھائی پر ذمہ داری، صرف آپ دکان چلانے کے لیے نہیں، صرف آپ کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے نہیں، آپ صرف اس لیے نہیں کہ سال 6 مہینے کے اپنے بچوں کو لے کر کے تفریح کی جگہوں پہ لے جا کر کے سیر کرا کر کے خوشیاں دے کر کے آ جائیں، نہیں، بلکہ آپ ہفتہ 2 ہفتہ 15 دن ہفتے میں بیٹھ کر کے گھر میں اسلام کی خوبیاں بیان کیجیے ان کے ساتھ، تب تو ہے، ورنہ کل قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، اللہ صاف فرمائے زور و زبردستی نہیں ہے، خوشی سے ہے تو آ جاؤ، نہیں تیرا دل چاہتا ہے تو دونوں کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، ہم حق بھی واضح کر دیے ہیں اور باطل بھی واضح کر دیے ہیں، ہم جہنم کی بھی باتیں بتا دیا اور جنت کی بھی باتیں بتا دیا، ہم نے دونوں کے اعمال اور دونوں کی سزا اور جزا بھی بتا دیے ہیں، ہم اب بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تمہارے سامنے ہے، لہٰذا یہ سب دیکھ کر کے سمجھ کر کے بھی اگر تم گمراہی میں جاتے ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں، اسلام میں کوئی کمی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ پھر اللہ بتلایا اسلام کے سلسلے میں شک و شبہات جو پیدا کرنے والا وہ زیادہ کون؟ شیطان۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس شخص نے شیطان کے راستے کا انکار کر دیا، اس سے دوستی ناطہ توڑ کر کے صرف اور صرف اللہ، یؤمن باللہ،
اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی رسی کو بہت ہی مضبوط سے پکڑ لیا، یا اللہ کی بنائی ہوئی جماعت اور اس حلقے سے اپنے کو بہت مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا، تو اللہ فرمایا لن انفصام لہا، پھر تم کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے نہ تم کبھی ٹوٹ سکتے ہو۔ یہی تو تھا، صحابہ کرام تو اس کفر کے دلدل سے نکل کر کے اللہ کی اس رسی اور جماعت اس حلقے میں جڑے تھے کہ ان کے سینے پر پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا تو ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہی تھا، اس لیے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پڑھیے، ایسے لوگوں کے حلقے کو اور حلقے میں آنے کی کوشش کیجئے جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں اور دینداری ہیں۔ دینداری کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، دینداری کا مطلب ہے کھانا پینا، رہنا سہنا، تجارت، تعلیم سب اسلام کے مطابق کیجیے، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں خیر ہے، اس میں اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ کیا فرمایا؟ لن انفصام لہا، جب تم میری رسی کو مضبوط سے تھام لوگے، میرے نیک لوگوں کی جماعت اور اس حلقے میں آ جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو تم کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے، واللہ سمیع علیم۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس وقت پورے عالم دنیا میں اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے۔ ہاں اس کے ماننے والے کم ہیں، لیکن سب سے بہترین مذہب ہے، سب سے اعلیٰ اور سچا مذہب ہے، سکون والا مذہب ہے، سکون والا مذہب ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اس کی قدر کیجیے، شکر ادا کیا کیجیے۔ پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام اسی لیے دعا کرتے تھے خود، جبکہ پیغمبر کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، پھر بھی کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے پروردگار ہمارے دل میں ایمان، اسلام اور آپ کے سلسلے میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہونے دیجیے، یعنی ایسے وسوسے، ایسے خیالات، ایسی چیزیں نہ آنا دیجیے۔ ایمان اور ہدایت آنے کے بعد اللہ کوئی شک و شبہات میرے دل میں پیدا نہ ہو۔ آپ بہت عطا کرنے والے ہیں میرے بھائی بزرگوں، اس لیے ایمان اور اسلام کی قدر کیجیے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، جانے کے بعد یہی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ شک و شبہات میں مت پڑھیے، شک و شبہات میں پڑھیں گے تو پھر ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے خود بھی اسلام کی خوبیوں سے آگاہ رہیے اور اپنے بال بچوں اور اپنے اولاد کو بھی خوب آگاہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا کفر کا راستہ ہے، وہ کفر پر لے جانا چاہتا ہے اور اللہ ہدایت پر لانا چاہتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کس کے دوست ہے؟ ایمان والوں کے دوست تھے، مومنین کے دوست تھے۔ یخرجہم من الظلمات، اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ ظلمت گمراہی سے نکال کر کے نور ہدایت کی طرف لا دیتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ جو شیطان کے دوست ہیں اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے، روشنی سے، ہدایت سے نکال کر کے گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ لہذا ایمان ایک نور ہے، کفر سے اللہ ایمان کی توفیق لوگوں کو دیتا ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے نکال کر کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈال لیا۔ جب وہ کہتے تھے کہ جب کفر میں تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میری نگاہ اور نظر میں کوئی نفرت والا آدمی نہیں تھا، لیکن جب رسول اللہ کی غلامی اختیار کیا اللہ کی توفیق سے تو سب سے زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایمان اور اسلام اور اللہ کے راستے پر قائم رہیے، اس میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، کسی طرح کوئی سختی نہیں ہے، کسی طرح کسی بھی مسئلے میں کہیں پریشانی نہیں ہے۔ روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیے، صحت نہیں ہے تو فدیہ دے دیجئے، نماز کھڑے ہو کر کے صحت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، نہیں تو بیٹھ کر کے اشارے سے لیٹ کر کے پڑھیے۔ مالدار ہیں تو زکوٰۃ دیجئے، غریب ہیں تو زکوٰۃ لے لیجئے۔ حج مال ہے، صحت ہے، کیجئے، نہیں ہے تو اللہ پوچھے گا نہیں۔ اللہ نے راستہ کو آسان بنایا ہے، کہیں کوئی تنگ دستی نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔
اور نہ کسی پر زور و زبردستی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا آج جو ہمارے ملک میں ایک فضا اور بات اٹھتی ہے وہ سب کے سب غلط ہے، یہ ایک فتنے کے انداز ہے، ورنہ اسلام تو یہ ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے سخت تھے۔ ایک بوڑھی یہودیہ عورت کسی مدد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی۔ آپ کا بول بالا اس وقت میں اسلام آدھی دنیا پر بالکل بآسانی پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ بیمار تھی، وہ آئی، حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا جو دینا لینا تھا وہ کر دیا، اس کے بعد یوں ہی ایک دعوت کے لائن سے انہوں نے کیا اچھا ہوتا تو اسلام قبول کر لیتی۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی میں اب مرنے کے قریب ہوں، اپنے باپ دادا کے دین نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسکرا کر کے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، اگر زور و زبردستی ہوتی تو میں کلمہ پڑھا دیتا، لیکن اسلام میں زبردستی نہیں ہے، جاؤ یہ لے اور جاؤ اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ اسلام یہ ہے اللہ کے راستے کی خوبی، وہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے۔ بوڑھوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ، عورتوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ، سب کے ساتھ یکساں معاملہ، کہیں کوئی نہیں زور و زبردستی کا معاملہ۔ اس لیے اپنے دوسرے بھائیوں کے حق میں ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، ان کو قسمت میں اگر تو ہدایت رکھا ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں تو کم سے کم ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ بس یہ دعا کیا کیجیے۔ آخری آیت اللہ فرما رہا ہے الم تر الی الذین حاج، اللہ کی بڑائی اور اس کی طاقت پر ایک دلیل۔ دو نام جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نام سنے، حضرت ابراہیم، دوسرا ایک نام ہے نمرود، بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت جابر و ظالم بادشاہ تھا، وہ بھی خفیہ اعلانیہ کبھی کبھی خدائی کے دعویٰ بھی کر لیتا تھا، بہت اللہ نے اس کو نوازا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافروں میں سب سے بڑا بادشاہ نمرود، اس جیسا بادشاہ دنیا میں اللہ کسی کو نہیں بنائے گا کافر میں۔ مسلمانوں میں سب سے بڑا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان جیسا کوئی بادشاہ مسلمانوں میں نہیں بنائے گا۔ نمرود کا وہ تھا، حضرت ابراہیم تھے ان کے مقابلے میں حق۔ ایک مرتبہ بحث کی، تیرا خدا کون، تیرا خدا کون، تیرا رب کون، میرا رب کون، اس پر ایک بحث۔ تو نمرود نے کہا کہ تیرا خدا کہاں ہے، اس کی پہچان کیا ہے، کیا کرتا ہے وہ ذرا بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا دیکھا نہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت جھگڑا کر رہا تھا اللہ کے سلسلے میں، رب کے سلسلے میں، کون؟ نمرود۔ کون ہے تیرا رب، کیا ہے اس کا کام؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہاں نام اللہ نے نہیں لیا لیکن ایک بات بتلایا، وہ شخص جھگڑا کر رہا تھا جس کو ہم ہی نے بادشاہ زمین پر بنایا تھا، اللہ ہی نے مالداری دی تھی، اللہ ہی نے اس کو دولت دی تھی، اللہ ہی نے اس کو سلطنت، اللہ خود فرما آتا اللہ الملک، ہم نے اس کو بادشاہ بنایا تھا، ہم نے اس کو بادشاہ بنا، تو وہی میرے ہی سلسلے میں جھگڑا کر رہا میرے نبی سے۔ کیا جھگڑا کر رہا تھا؟ اللہ کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، میرے رب کے بارے میں تم پوچھتے ہو کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ایسی چیز بتایا جو کوئی بھی مالک نہیں، ہم لوگ خود مالک اپنی زندگی اور موت کے ہیں۔ دو چیز کا مالک اللہ نے نہیں بنایا ہے، ایک روزی کا اور ایک موت و حیات کا۔ کہیں گے نہیں روزی تو میرا بینک بیلنس ہے، لیتے جاؤ گے ذرا قبر میں، کوئی نہیں، یہ تو ضرورت کے لیے اللہ نے دیا ہے، جتنی قسمت میں اللہ دیتا ہے سب کو، کافر مشرک یہودی سب کو، کھاؤ چھوڑ کے چلے آؤ، دوسرا تیرا مالک بن جائے گا۔ اور موت اور حیات کا مالک کون؟ نہ کوئی اپنی مرضی سے آیا، نہ کوئی اپنی مرضی سے جائے گا۔ یہ ہے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے موت، جس کو چاہتا ہے زندگی بخشتا ہے۔ تو نمرود انسان ہوتا ہے نا، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میرے قبضے میں بھی موت اور حیات ہے،
کہا کہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر پڑ گئے کہ یہ کیا تھا. تو اس نے 2 قیدیوں کو بلایا قید خانے سے. ایک کے لیے آرڈر کیا کہ اس کو قتل کرو میرے سامنے، اور ایک کو کہا کہ اس مجرم کو رہا آزاد کر دو. تو ایک کو قتل کر دیا، کہا کہ موت میرے ہاتھ میں ہے، میں بھی موت کا مالک، جس کو چاہوں مار دیتا، جس کو چاہتا ہوں زندگی دے دیا. دیکھو اس کو بھی چاہتا تھا میں موت قتل کر سکتا تھا، لیکن اس کو کیا کیا میں نے؟ آزاد دے دی، زندگی دے دی. گویا کہ یہ دونوں کا مالک میں ہوں. ہے کوئی مالک؟ نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بہت بڑا بیوقوف آدمی، سمجھ نہیں پائے گا. تو اب ایک ایسی چیز کی بات بتائے جہاں بس دنیا ٹھنڈی ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے تم مالک بن جا موت حیات کا، لیکن میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے. اگر تم ہو کوئی خدا تو تم سورج مغرب سے نکال کر دکھا دو. بس میرا اللہ ادھر سے نکالتا ہے، تم ادھر سے نکال دو، بس جانے کہ تم خدا ہو. آئیے، ہے کوئی دنیا کا کوئی کتنا بڑا مالک اور کتنا بڑی حکومت چلانے والا ہو، سورج پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اللہ کے حکم سے سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چھپتا ہے. جب وہ چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کبھی سورج گرہن لگا دیتا ہے تاکہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا مالک میں وہ، جب چاہوں اس کی روشنی کو میں چھین لوں. اب یہ کر سکتا تھا؟ سورج کو پکڑ کر کے روک سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. یہ ہے اللہ کی قدرت اور شان. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ عجیب جملہ لایا یہاں پر. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال